أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض ومن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا حلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال فرعون يا حامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب صدق اللہ العظیم. سورہ مومن کا چوتھا رکوع ہے. تو فرعونیوں میں سے ایک فرعون کا چچیرا بھائی یہاں لکھا ہے کہ وہ ایمان لایا تھا، اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا. فرعون کا چچا زاد بھائی تھا. یہ وہی شخص ہے جس نے اس وقت جب کہ قبطی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سوچ رہے تھے تو فوراً آ کے ان کو اطلاع کیا، آپ یہاں سے نکل جاؤ، یہ لوگ جو ہے تمہارے قتل کی سوچ رہے ہیں. شہر کے ناس سے دوڑتا وہی شعر آیت میں آیا تھا. سورہ قصص میں اس کا بیان ہوا ہے. اس کا نام جو ہے بہت سے لوگوں نے الگ الگ نام بتائیں، تو یہاں اس کا صحیح نام حزقیل بتایا ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صدیقین چند ہیں، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں نا، تو صدیقین چند ہیں. اس میں سے حبیب نجار جس کا ذکر جو ہے سورہ یاسین میں آیا ہے، تو جو ہے جب ان کے پاس رسول آتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں، یہ ایمان لاتا ہے، اس کو قتل کر دیتے ہیں نا. یا لیت قومی یعلمون بما غفلوا جب سے قتل کرتی ہی مرنے، زندگی میں بھی تو وہ ان کی خیر خواہی چاہتا رہا، مرنے کے بعد بھی ان کی خیر خواہی چاہ رہا ہو. وما لی لا اعبد الذی فطرنی ویترجون. اس کے بعد ارے نیچی ماں اخلاص کیا، ایمان لانے والا گیا، اسے قتل کرو، قتل کرتے ہی اس کے بعد جو ہے وہ جنت میں پہنچ گیا. تو کیا تمنا کیا انہیں، یا لیت قومی بما غفر ربی وجعلنی من المکرمین. کاش کہ میری قوم کے لوگ جانتے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. تو وہ ایک، اور دوسرا مومن آل فرعون، اور تیسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جو یہ صفات رکھنے والے ہیں صدیقین، ایسی صفات جن کے اندر پائے جاتے ہیں، تو یہ تین صرف نام بطور نمونے کے نام ہیں، اور ابو بکر وہ سب سے افضل ہیں. تو یہ ایمان چھپایا ہوا تھا. اس سے من کوئی شخص اگر لوگوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار نہ کرے، دل سے اعتقاد رکھے تو مومن ہے. مگر نصوص شریعہ سے، شریعت کے نصوص سے یعنی قرآن حدیث سے معلوم ہے ایمان کے مقبول ہونے کے لیے صرف دل کا یقین کافی نہیں بلکہ زبان سے اقرار کرنا شرط ہے. جب تک زبان سے اقرار نہ کرے گا مومن نہ سمجھا جائے گا. البتہ زبان کرو، لوگوں کے سامنے اعلان کرنا ضروری نہیں. لا الہ الا اللہ اپنے دل میں زور سے بول لیا تو بھی کافی ہے، اپنے لوگوں کے سامنے ضروری نہیں. سمجھا؟ اس کی ضرورت صرف اس وجہ ہے کہ وہ لوگوں میں جو ہے اس کا معاملہ کیا کرنا چاہیے، اسے کیا سمجھنا چاہیے، لوگ وہ مسئلہ آتا ہے کہ نہیں.
معاشرے میں اس کا کیا اس کا مقام دینا چاہیے, اسے کیا کرنا چاہیے. تو اس لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اپنے ایمان کا اظہار کریں. اس لیے معاشرے سے جڑ کر رہنے کے لیے اس کو ضروری ہے کہ اپنے, جب تک لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوگا ایسا معاملہ مسلمان سے نہیں کر سکتے انہیں ہم لوگ. مومن آل فرعون نے اس مکالمے میں آل فرعون اور فرعون کو مختلف عنوانات سے حق کی طرف اور ایمان کی طرف بلایا, اور موسیٰ علیہ السلام کو جو یہ لوگ سوچ رہے تھے کہ قتل کرنے کے لیے, تو اس کو روکا. تب وہ بات چل رہی ہے. کہیں کہ اے میری قوم کے لوگوں, آج تمہارے ہاتھ میں حکومت ہے, تم جو بظاہر غالب ہو زمین پر, اگر اللہ کا عذاب آئے تو تم کو کون بچائے گا, بولو. اور وہ فرعون تو کہنے لگا کہ جو ہے دیکھو میں جو صحیح بات ہے جو ہے صحیح بات ہے میں سمجھا رہا ہوں تم کو, بول رہا فرعون جو جس راہ میں تمہاری بھلائی وہ بتا رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں یہ ڈر رہا ہوں کہ ہم پر جو ہے کیسے ایسا عذاب نہ جیسے کہ پہلے قوموں پر آ چکا ہے, قوم نوح پر, قوم عاد پر ویسا, قوم سمود ویسا عذاب نہ جائے. مثل داب قوم نوح وعاد و ثمود والذین, اس کے بعد بہت ساری قومیں ہوئیں. اور اللہ تعالیٰ تو کسی کو ظلم کرنے والا نہیں ہے. جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی کھلے نشانہ دیکھنے کے بعد, اس سے پہلے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو بھیجتے ہیں تو ان کو کلیئر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی ہیں. یہی موسیٰ علیہ السلام جب جا کے بولے تو کیسا نبی, تیرے پاس کیا ثبوت ہے, تو اثر ڈالتی ایک دم وہ ایسا بڑا عذاب بن گیا. اس کے گھر میں پلے تھے تو ایسا یہ نہیں تھا, نہیں اس کی ملاقات کرنا مشکل ہے ویسا تو نہیں تھا. پکڑ اس کا پیچھا بھی نکل گیا, اب مجھ سے جلدی پکڑ لی تھی, جلدی پکڑ لی تو یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہی, بعض روایت میں آتا ہے وہ یقین ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہی. تو یہ حامان روکتا تھا, حامان جس کا وزیر تھا سب روکتا رہا, یہ نہ کھولے ایمان نہ کھولو اس پر, ایمان اس کا دل یقین کر, اس لیے مرتے وقت بولا تھا میں جو ہے بنی اسرائیل کے خدا پر لا الہ الا اللہ, میں اس خدا پر ایمان, اس کے ساتھ کوئی معبود نہیں ہو, آخر تک بجاؤ. تو یہ جو ایک اس کے چچا آزاد بھائی جو ایمان میں چھپا ہوا تھا وہ جو ہے بول رہا ہے, اے میری قوم کے لوگوں, میں ڈرتا ہوں کہ تم پر کہے وہ دن نہ آئے جس دن لوگ چیخ پکار کرنے لگیں گے. چیخ پکار کا دن, یہ تو قیامت کا دن ہے. چیخ پکار تو خوب ہوتی رہے گی وہاں پر, مصیبت پڑنے پر چیخ پکار ہوتی نہیں عام طور پر, تو یہ چیخ پکار کا دن یہ لکھا ہے. کیسا ہے تناد دینے, ندا دینا, ایک دوسرے کو پکارنا. یوم التناد کہا گیا ہے کہ آوازیں ہوں گی. ایسی آوازیں ہوں گی, کوئی وہ ہے بے شمار آوازیں ہوں گی, کثرت سے آوازیں. سور, پہلے تو سور پھونکنے کی آواز ہوگی, اس پر لوگ جو ہے بالکل سنسان ہو جائیں گے. جب اٹھائے جائیں گے تو اٹھ کر دیکھنے حیران ہوں گے کہاں ہیں, کدھر ہیں. یوم ینادی المنادی من مکان قریب, اور جب پکارنے والا اللہ کا منادی بالکل ایسا معلوم کہ بہت کوئی پکارا کہ ہمارا ایسا ہو جائے گا. ایک زور کی آواز سنیں گے سب ختم ہو جائیں گے. وہ پکارنا تو وہ بھی پکارنا چاہنا ہو. پھر اس کے بعد جو ہے یوم ندعو کل اناس, ہر ایک کو ان کے لیڈر کے ساتھ بلائیں گے. ہم آؤ, تمہارے کون لیڈر ہیں بھائی, چلو جاؤ ان کے لیڈر کے ساتھ چلو. کسی لیڈر ہیں دیکھ رہے نہیں, لیڈر کہاں جا رہا ہے ہمارا, جنت کو جا رہے کہ جہنم کو جا رہے تھے. اس کا طریقہ قرآن سنت کے مطابق ہے کہ ذرا دیکھو, چپ چلیں. ہمارے حضرت ایسا بول رہی ہے, ہمارے پیر ایسا بول رہی ہیں, ہمارے مرشد ایسا بول رہے ہیں. کہاں جا رہا ہے انہیں, قرآن و سنت کا راستہ جنت کو لے جانے والا ہے, باقی راستہ جنت کو جانے والا راستہ نہیں ہے. راستہ چھوڑے انہیں, چاہے تم کو کتنا خراب کیوں لگتا ہے, ہم تو صحیح بات کہیں گے. اور پھر اس کے بعد اہل جہنم پکاریں گے جنت والوں کو, ایک دوسرے سے بات چیت کر سکیں گے. حالانکہ بہت دور فاصلہ ہوگا, فاصلہ ہونے کے باوجود بھی فاصلے وہاں کم ہو جائیں گے. وہاں کے فزیکل لاز الگ ہیں. یہاں بیٹھے بیٹھے کون ہے جہنم میں دیکھ سکتے ہیں, انہیں دیکھے گا کہاں ہے, انہوں جنت میں دیکھے گا, انہوں جنت کی نعمتوں میں رہیں گے. کچھ لوگ درمیان میں رہیں گے, اعراف والے, انہوں پکاریں گے, ارے تم نہ ایسا ہے کیا. ادھر بھی دیکھیں گے وہ لوگ, ادھر بھی دیکھیں گے, اے اللہ تو ہم کو ان لوگوں میں مت کر جہنم والوں, اے اللہ تم ان لوگوں سے شامل کر دے. دیکھو چیخ پکار تو بہت ہوتی رہے گی. یوم التناد, ایک دوسرے کو آوازیں دینے کا. اس روز بے شمار آوازیں ہوں گی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب قیامت میں ایک منادی ندا دے گا, اللہ کے جو انکار کرنے والے کھڑے ہو جاؤ,
جو انکار کرنے والے تھے، کافرین تھے، اللہ کا انکار، ایمان کا انکار کرنے والے تھے، جنت دوزخ کا انکار کرنے والے تھے، کہاں ہیں؟ چلو دیکھ لو، جنت بھی موجود ہے۔ پھر اصحاب جنت اور دوزخ والوں کو دوزخ والے پکاریں گے۔ اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام لے کر ماں ان کے فلاں اور فلاں کا بیٹا قاسم صاحب ولد نبی صاحب کو تھے، ولدیت کے لے کے اس لیے بول رہا ہوں، ولد کوئی لفظ نہیں ہے، یاد رکھو۔ قاسم صاحب ولد نبی صاحب کو جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تو لفظ غلط ہے، ولدے ہے، ولد۔ دیکھیے اس کا سجل پڑھتے ہو کس طرح سے پڑھتے ہیں حضرت علامہ مولانا، معلوم نہیں ہے۔ اس وقت ہر خوش نصیب اور بد نصیب کا نام لے کر ماں ولدیت کے اعلان کیا جائے گا کہ فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اعلان ہو رہا ہے، فلاں اور فلاں جو ہے اب جو ہے بدبخت ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اس کی نیک بختی کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اب یہ پھر سے اناؤنسمنٹ ہو رہا ہے، یہ ہوتا رہتا نا اناؤنسمنٹ، کیا ابھی کالج ڈے وغیرہ اس ٹائم اناؤنسمنٹ چل رہا تھا، فلاں کو یہ میڈل دیا جا رہا ہے، فلاں کو وہ دیا جا رہا ہے، فلاں کو یہ کیا، اور ویسا ہونے والا ہے۔ یہ آوازوں کا دن جو بنا نا، آواز کی کیا آئے گی بلکہ ابو حازم اعرج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے اعرج، میرا لنگڑا پن تھا نا، قیامت کے دن ندا دی جائے گی، فلاں قسم کے گناہگار کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جائیں، تو ان کے ساتھ تو کھڑا ہو جائے گا، پھر ندا دی جائے گی، فلاں کے کھڑے ہو جاؤ، پھر تو بھی کھڑا ہو ان کے ساتھ، پھر ندا دی جائے گی، ایسے گناہگار کھڑے ہو جاؤ، وہ تو بھی کھڑا ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر گناہ کے ساتھ مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اتنے جو بچنے کے باوجود بھی، یہ دیکھو ہم لوگ تو مبتلا ہیں، وہ بالکل گناہ سے سب بچنے والے تھے، تو فلاں گناہ والے کھڑے ہو تو مجھے کھڑا ہونا پڑے گا، بھائی فلاں کھڑے ہو تو کھڑا ہونا پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں ہر گناہ کے لیے تجھے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ تو نے ہر قسم کے گناہ جمع کیے۔ کیسا اپنا جائزہ لیتے تھے وہ لوگ۔ یوم تولون، اس کے بعد پھر سب منہ پھیر کر چلے جائیں گے، چلو جہنم والے لوگ لے جاؤ۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اللہ کے سوا کوئی تم کو بچانے والا نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ تو اللہ کا اصول کسی کو ہدایت دینا کہ گمراہ کرنا ہے، کیا اللہ کی بانٹ اندھی ہے کیا؟ تم کو ہدایت کریں گے جہنم بھیجیں گے؟ ارے یہ اللہ سے فکر پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں پوچھ سکتا، بندے کو اللہ تعالیٰ یہ دیا ہے، اختیار دیا ہے، تو ہدایت طلب نہیں کیا، ہوا ہدایت کرا تو چلیا نہیں، تو اس کا تجھے ایسا کرے، تیرے پاس ہدایت آئی تو اندھا بہرا بنا رہا، انہیں ہدایت کا طلبگار تھا، ہدایت آتی قبول کیا اس نے تو چلنے لگا۔ پورا قرآن کے اندر یہی تو ہے، تو ہماری کتاب جو ہے ہدایت اور گمراہی، اسی میں ہم نے یہی پوائنٹ لکھی، کس کو ہدایت ملتی ہے، کس کو گمراہ ہوتا ہے۔ تو ہدایت اور گمراہی اللہ کی اندھی بانٹ نہیں ہے، اندھا بانٹتے رہتے نا، کسی دے رہے کسی معلوم نہیں، ویسا نہیں ہے۔ یہ ہدایت کا مستحق تھا، اسی لیے اس کو ہدایت دی گئی، یہ ہدایت کا مستحق نہیں تھا، انہیں جو ہے گمراہی کو جانے کا مستحق تھا۔ کیا کئی اسی دیں اسے زبردستی ہدایت ٹھوسیں گے، نلزمکم وانتم لا کارہون، کیا ہم تمہارے زبردستی ہدایت ٹھوس دیں، اور تم نہیں پسند کرو، تم ہدایت بھی چاہتے بھی نہیں ہو، تم لوگ تم میرا سے نفرت کرنے والے ہو۔ آج ہی حال ہے لوگوں کا، ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتے، حق بات کو پسند نہیں کرتے، کیا کر لیں گے؟ آگے آ رہی ہو بات، کس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے، معلوم ہے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ۔ تو پھر اس کے بعد وہ جو آل فرعون کا ایمان والا ہے وہ کہتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ یوسف، تو اس سے پہلے مصر کا ذکر ہے نا، مصر میں تھے یوسف علیہ السلام، تو یہاں ایک جگہ پورے یوسف علیہ السلام سورہ یوسف میں ذکر ہے، اور یہاں ایک بات ایک جگہ ذکر ہے، کہیں اور ذکر نہیں آیا ان کا۔ تو کرتے کہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، معلوم نہیں کیا تم نا سب سنا رہے ہو ان لوگوں کو، فرعون کو کھلی نشانیاں لے کر آ گئے تھے، لیکن تم ہمیشہ شک میں رہے۔
یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اور تم یہ کہنے لگے کہ اب اس کے بعد اللہ کسی کو رسول نہیں بھیجے گا، لے انہوں آئے سو آئے آ گئے، کہتے کہ چھوڑو ہم نے کیا کرنے کا ہے، بے تعلق ہم نے کیا کرنا، آئے گئے ہوں. کذالک یضل اللہ، اس طرح اللہ گمراہ کرتا ہے جو بے باک ہے اور جو شک کرنے والا ہے. الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، اللہ کی آیاتوں میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر ان کے پاس کوئی دلیل کے. کبر مقتا عند اللہ، ایسے لوگ بغیر کسی اس کے جو ہے اللہ کی باتوں میں جھگڑے کرتے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے نفرت کی بات ہے اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ہر اس دل پر جو تکبر کرنے والا ہے اور سرکشی کرنے والا ہے. تو اللہ لگا دیا نہیں، پہلے ہی نہیں، سب اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا تھا، یہ طریقہ اس نے اختیار کیا. تکبر کیا ہے؟ اللہ کے پوچھے، اللہ کے رسول یہ چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں. تکبر کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو جھٹلانا، حق بات کو ٹلا دینا، رنجل حق طرح کیا لگا بہت ہی بڑا. بطر الحق وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو وہ ذکر رہا تھا نا فرعون، موسیٰ علیہ السلام کی حقارت کر رہا تھا، تو ہمارے گھر میں پلیا سو، تو ہمارا یہ فلاں، یہ ارے کیا برندے، میں اب کیا ہوں دیکھ، تیرے گھر میں پلیا بڑا تو میں کیا ہوں، اب اللہ کا نبی ہوں، تیری طرف اللہ تعالیٰ بھیجا ہے، دیکھ تو نشے نے دیکھیے، وہ تو کیا ہمارے گھر میں رہا سو والا، وہ تو یہاں سے مار کو بھاگ گیا فلاں، یہ الزامات کرا تھا. تو ہر وہ دل جو تکبر کرنے والا ہے اور سرکشی کرنے والا ہے، تو تکبر جو ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ چیز وہ ہے. اگر رائی گدانے کے بعد تکبر جنت میں نہیں جائے گا. حدیث میں آتا ہے رائی گدانے کے بعد بھی تکبر ہے تو آدمی جنت میں نہیں جائے، کیونکہ حق کو قبول نہیں کرے گا. آج لوگوں کو حق سے قبولیت سے روکنے والی چیز ہے، جو تکبر نہیں کر بول رہا ہے ذرا سوچنا چاہیے اسے. تکبر، کبر، یہ جو بیماری آخری میں نکلتی ہے، سالکین تصوف کے لوگوں میں بولتے ہیں کہ آخری میں سب جانے والی بیماری تکبر ہے. اب میں بڑا ہم کو جھگڑے چلیں گے، دیکھ رہے ہیں میں بڑا ہوں، مجھے بناؤ، میں بڑا، ارے انہیں پتا میں بڑا، جھگڑے کس کے ہیں؟ میں بڑے تو بڑے کے جھگڑے کے نہیں، جھگڑے کے دین کے کسی مسئلے کے بارے میں کیا دین سے کنسرن ہی نہیں ہے. دین سے کنسرن ہے کیا ان کو جھگڑوں گے؟ نہیں، جماعتوں کے اداروں کے جھگڑے سب میں بڑا تو بڑا. تو کیا مرض ہے؟ نفس کا تزکیہ نہیں ہوا بھائی، اسی لیے بول رہے ہیں ہم لوگ. کیا بول رہے ہیں ہم لوگ؟ ہم کو دیوانہ سمجھو. نفس جب تک پاک نہیں ہوا ہے، نفس کو مٹانا. یہاں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس زمانے کے کیا بولنا چاہیے اسکالر، یہ لفظ کیونکہ یورپین کنٹریز میں مشہور ہو گئے تھے، انہوں معلوم ہے نہیں، ایسے اسکالر تھے انہوں. کیا ایک طرح کی بے چینی ہوتی تھی. تھانہ بھون گئے، تھانہ بھون کیا وہاں کیا جانے جو لوگ گئے تھانہ بھون دیکھے تو معلوم ہوتا ہو کیا ہے چیز سادگی کے ساتھ وہاں ہے. ویسا جو ہے تکلفات نہیں، بالکل سادگی ہے. ایک دن 2 دن رہے، کیا ضرورت ہے، کیا بولیں گے، اتنے بڑے عالم ہیں اسے کیا بولتے ہیں، چپ بیٹھے وہاں سے، مجھے کچھ نصیحت کرو بولے. تو پھر اتنے بڑے عالم کو میں کیا نصیحت کروں بولے، اتنے بڑے عالم میں کیا نصیحت کروں تم کو. دیکھو ہمارے پاس یہ اپنے آپ کو مٹا دینا ہے بولے. میں اتنا بڑا اسکالر کو تھا نا دل میں، فوراً نہیں معلوم کیا میرا مرض یہ ہے، بے اختیار ہونے لگے وہاں سے. سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار ہونے لگے وہاں سے. مجھے بیعت کر لو، رے بیعت تھے ابھی تک سے گڑبڑ، ایسی کسی گڑبڑ ہے. نفس کو مٹانا ہے، سمجھ لیا انہوں میرا نفس ہے کہ میں اتنا بڑا سمجھ لے بیٹھوں میں، اس کے واسطے میں جو ہے سکون نہیں ہے. اچھا آیا تو آدمی پھر وہاں سے، اچھا دیکھو تمہاری تحقیق جو ہے دوسری کتابیں لکھنا، تمہاری تحقیق جو ہے جمہور کی تحقیق کے خلاف اتنے مضامین نہیں تمہارے، وہ تم سب لکھو کہ یہ میں اسے دستبردار ہوتا ہوں. یہ کتنا مشکل ہے بولو. میں تحقیق کرا سو، میں ریسرچ کرا سو، اتنا اسے بولنا کہ وہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اتنا بڑا صحیح. اگر اپنے آپ کو نہیں مٹایا تو کرنا مشکل ہے. وہ لکھ کو لاکھ مجھے دکھاؤ، وہ بھی صرف ایسے تو اعلان کر کے مت چھوڑو.
تمہارا جو پرچہ نکلتا ہے ان کا بھی میگزین نکلتا تھا، اس میں لکھ کو لاکھ دکھاؤ مجھے، میں اپنی یہ جو تحقیقات ہیں اس سے رجوع کرتا ہوں. وہ کیا شرط ہے وہاں کی شرط پورا کی، لکھ پہ لا کے دکھایا زبردست نہیں. اور کہا کہ اخلاص سیکھنا ہے تو سلیمان سے اخلاص سیکھو، اخلاص سیکھنا ہے تو سلیمان سے. انہوں دیوبندی انہوں ندوے کو، ارے باپ رے کیسا ہوا، لوگوں پریشان. یہ دیوبندی آدمی انہیں ندوا کے لوگ چیخنے لگے، ارے حضرت تھانوی کو تمہارے سے بیعت ہونا تھا، تمہیں کیوں بیعت ہوئے؟ وہ بھی ان کو پکڑے، ارے جاؤ جاؤ. کیا بات ہے، تم کو کیا معلوم ہے؟ سمجھ نہیں. ندوا کے ٹاپ اسکالر جا کو حضرت تھانوی سے بیعت ہو گئے، تو تھانوی دیوبندی نہیں کیا جا کو بیعت ہے تو جو ہے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا. سب لوگ ارے ہمارا اتنا بڑا عالم جا کو ان کی دیوبند کے عالم سے بیعت ہوا، ان کو تمہارے سے ہونا تھا، تمہیں اتنے بڑے عالم ہے. نہیں ان کا مقام کیا ہے تم کو معلوم نہیں. تو بہرحال جو ہے یہ بات آ رہی بس تج کے کذالک یطبع علی کل قلب متکبر جبار. جو تکبر کرنے والا ہے اور سرکشی کرنے والا ہے اس کے دل کو مہر لگ جاتی ہے. اللہ لگا دیتا ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ لگا دیتا ہے. اللہ کی لگاتا ہے الٹا تمہیں سمجھ میں اللہ لگایا با انہیں کہیں کہتا ہے نہیں تو ایسے کاما کرانا ویسا ہو گیا، تیرے کاما کی وجہ سے وہ مہر لگ گئی ہے، تو اللہ کی مشیت کے مطابق لگ گئی. ایک آدمی زہر کھایا، اب مرا تو کیا بولنا اسے، فرضی نہیں، واقعات ہوتے رہتا نا. زہر کھا کو مر گیا، پھر کیا کر سکتے ہیں. ویسا یہ جو طریقہ اختیار کیا وہ کھا کو نہیں، وہ مر گیا، کیا کر سکتے. اب مرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرنا پڑتا، کم مرے نہیں مر رہا، چلو لے لو اس کی روح نکالو بس. موت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے، لیکن ذریعہ یہ نہیں اپنا یہ بنا لیا، موت جانے کا ذریعہ اس طرح بنا لیا انہیں. اب اس کے بعد پھر وہ نبی یہ دوسرا رکوع، تیسرا اور ایک رکوع ہے پورا تفصیل کے ساتھ. اس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے. اب وہ سب فرعون جو ہے بادشاہ اپنی بادشاہت کو مینٹین کرنے جا رہا ہے، جھوٹ بولنا، ذرا بڑائی کرنا. قال فرعون یا حمان ابن لی سرحن، اے حمان وزیر تھا نا، تو میرے لیے ایک اونچا محل بنا دے، میں تجھ میں دیکھتا ہوں یہ موسیٰ کا خدا کون ہے. سب سیاسی طور پر کرتے رہتے نا ایک دوسرے کو، انہیں ایسے بولا انہیں اسے بولا انہیں اسے بولا، ذرا ہیڈنگیں دیکھتے رہتے نا، ویسا ہی نہیں بول رہا ہے. ایک بڑی عمارت اونچی عمارت بنا، میں دیکھتا ہوں کون ہے اس کا خدا کہتے. ہاں میں فتلی میں جھانک کر دوں گا موسیٰ کا خدا کون ہے، میں سمجھتا ہوں جو جھوٹ بول رہا ہے موسیٰ. تو اس طرح کذالک زین لفرعون سوء عملی وصد عن السبیل وما کید الفرعون الا فی تباب. اس طرح فرعون کو اس کے برے اعمال اچھے بنا کر دکھائے گئے، شیطان بنا کے دکھایا برے اعمال کو، اور اس کو صحیح راستے سے روک دیا. اور فرعون کی ساری چالیں جو ہے تباہ ہونے کے لیے تھیں، خود بھی تباہ ہوا، پوری فرعونیوں کو اپنے پورے جو ہے ساتھیوں میں لے کے ڈوب گیا. آگے واقعہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاۃ دائمۃ مقبولۃ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.